السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، علم نافع کے عنوان سے آج کا بحث ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، یہ دنیا ہر طرح کی برائیوں کی جگہ تھی۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو عرب کے سماج میں نہ پائی جاتی تھی۔ لوگوں کی جان محفوظ نہ تھی، نہ مال اور نہ عزت آبرو۔ بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مواقع تو کعبہ کا طواف بھی بے لباس کرتے تھے، مرد بھی عورت بھی، ظلم و جور کی کوئی حد نہ تھی۔ سماج کے تمام فیصلے جس کے لاٹھی اس کے بھینس کے اصول پر ہوا کرتے تھے۔ مذہبی پہلو سے دیکھیے تو بدترین شرک تھا، جس میں عرب گرفتار تھے ہی، لیکن عرب سے لے کر چین تک پوری مشرقی دنیا اعلانیہ شرک میں مبتلا تھی۔ سلطنت روم کا مذہب گو عیسائی تھا، لیکن یہاں بھی توحید کے پردے میں شرک ہی کی حکمرانی تھی، اور ایک خدا کے بجائے 3 افراد پر مشتمل خدا کا کنبہ تشکیل پایا جاتا تھا۔ ان سب کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اصلاح عقیدہ یا پہلے سے توحید کی اس بات یا شرک کی رد میں ہوتی، یا نقطۂ نظر سے ایسی آیت ہوتی جس میں ظلم و زور سے منع کیا جاتا، لیکن انسانی اخوت و ہمدردی اور محبت و مروت کی طرف دعوت دی گئی ہو، یا سماجی اصلاحی سے متعلق کوئی آیت ہوتی جس میں بے شرمی اور بے حیائی سے روکا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ علم کے بارے میں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جو سب کا خالق ہے، جس نے آدمی کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے تعلیم اور پڑھنے کی طرف متوجہ فرمایا، اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کی طرح ہے۔ اگر کسی تاریک کمرے میں سانپ بھی ہو، بچھو بھی ہو اور دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی ہو، تو آپ ان سب کو مارنے اور بھگانے کے لیے الگ الگ محنت کریں تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور شاید کامیابی بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دیں تو خود بخود یہ کیڑے مکوڑے اپنے بسیرا اٹھا لیں گے، کیونکہ تاریکی ہی ان کی پناہ گاہ تھی۔ بہرکیف انسانی سماج میں علم کی عقیدہ و عمل اور معاشرت و اخلاق کی تمام برائیوں جہالت کا نتیجہ ہے۔ جہالت کی تاریکی ہی تمام مفاسد پرورش پاتے ہیں۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیلے گی، یہ بگاڑ خود بخود دور ہو جائے گا۔ تعلیم کے بغیر سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی مثال جڑوں کے بجائے ٹہنوں اور پتوں پر پانی ڈالنے کی ہے۔ اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی دیر بعد تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہے، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ جو علم انسان کو دینی و دنیاوی علم سے اعتبار سے نفع پہنچائے اور اس کے مسائل کو حل کرے وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسان کے لیے ہلاکت اور مسرت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائیے تو اکثر عصری علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ ڈاکٹری کورس جسم کے لیے نفع بخش ہے۔ انجینئرنگ کورس انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے۔ علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ ادب و صفاحت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے، جس پر سماج کے اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ محفوظ ہے۔ تجارت اور معاشیات کے ذریعے متعلق علوم کا مقصد فرد اور سماج کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے صرف کے جائز اور مناسب مواقع کو
रहनुमाई करना है, जिसके मुफीद और नाफे होने से किसी को इनकार हो सकता है। इसलिए ये तमाम उलूम इस्लाम में मतलूब है, उनकी हैसियत फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दी, क्योंकि इल्म सबसे अहम चीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुफ्र, शिर्क, रिसालत, तौहीद सब को छोड़कर, जुल्म, जूर, बेहयाई सब को छोड़कर अल्लाह ने सबसे पहले इल्म के बारे में अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई आयत। सबसे पहली वही में इल्म के ही बारे में है। इक़रा, पढ़, ये अम्र का सीगा है, यानी पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।